اسلام اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہم مسلمانوں پہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم زندگی کے اندر اس کائنات کے اندر کوئی بھی واقعہ اور حادثہ ہو جائے, کوئی بھی چیز سامنے آ جائے, ہمارے سامنے اس کے لیے ہدایت پہلے سے موجود ہے. زلزلے آتے ہیں تو ہمارے پاس روشنی موجود ہے, اس روشنی میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ زلزلہ کیوں آیا ہے, یہ آفتیں ہم پہ کیوں آئی ہیں. اسلام سے پہلے اور اسلام سے ہٹ کر آج بھی جو دنیا ہے, اس دنیا کے اندر لوگ اندھیریوں میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہوتے ہیں. یہ زلزلے کیوں آتے ہیں تو اس کے اسباب وہ تلاش کرتے ہیں, اور ان کی ساری سوچ جو ہے وہ ظاہری اسباب تک محدود ہوتی ہے, سائنسی اسباب تک محدود ہوتی ہے کہ زلزلے جو ہے وہ اس وجہ سے آتے ہیں کہ زمین کے اندر جو ہے وہ پلیٹیں بنی ہیں اور ان میں جو ہے وہ دراڑیں پڑ جاتی ہیں. اس کی جو بھی سائنسی توجیہات ہوتی ہیں وہ ان میں لگے رہتے ہیں, ان کی کھوج میں لگے رہتے ہیں, لیکن جو اصل سبب ہوتا ہے, اس کے پیچھے جو اصل قوت ہوتی ہے, اس کو وہ فراموش کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ یہ سارا نظام میں چلا رہا ہوں, یہ سارا نظام میرے ہاتھ میں ہے, اور میں اگر چاہوں تو یہ سارا نظام تہس نہس کر سکتا ہوں. ان زمینوں, یہ سیاروں ستاروں کو آپس میں ٹکرا سکتا ہوں, یہ ساری دنیا ختم ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی پیاری رہنمائی فرمائی کہ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں, اور کیا کرنا چاہیے, اس پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور اپنے عمل سے ثابت کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی, اللہ سے آہوزاری کی, اللہ سے التجا کی کہ اللہ کہیں یہ آفت نہ ہو, کہیں یہ عذاب نہ ہو, کہیں یہ مصیبت نہ ہو. تو مسلمان کو زلزلہ آئے, آفت آئے, سیلاب آئے, آندھی آئے, تو مسلمان کے سامنے واضح رہنمائی موجود ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے, اللہ کی طرف رجوع کرے. آزمائش بھی ہو سکتی ہے, یہ جو آفتیں آتی ہیں, مصیبتیں آتی ہیں, اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہو سکتی ہے اور یہ عذاب بھی ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کے لیے آزمائش اور کسی کے لیے عذاب, یہ بھی اللہ کے نظام کا حصہ ہے. آزمائشیں اللہ کے نیک بندوں پر بھی آتی ہیں, انبیاء پر بھی آتی ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشد الناس بلاء الانبیاء فالامثل ثم الامثل فالامثل, کہ سب سے زیادہ آزمائشیں اللہ کے نیک بندوں, اللہ کے نبیوں پر آتی ہیں. پھر جو ان کے زیادہ مشابہ ہوں گے ان پہ آزمائشیں آئیں گی. تو آزمائش بھی ہو سکتی ہے, لیکن انسان کمزور ہے, وہ آزمائش سے بھی گھبراتا ہے. آزمائش میں پتہ نہیں صبر ہو سکے گا یا نہیں, پتہ نہیں. اللہ کے فیصلے کے سامنے انسان جو ہے وہ اس کے جو دکھ ہوتا ہے, اس کی جو تکلیف انسان کو پہنچتی ہے, اس کو برداشت کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا. تو چاہے آزمائش ہو چاہے عذاب ہو, انسان کو دونوں صورتوں میں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے, اللہ سے استغفار کرنا ہے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں زلزلہ آیا تو انہوں نے اپنے تمام جو اسلامی صوبے تھے, ان سارے صوبوں کے اندر ایک خط لکھ کے بھیجا اور ان سے کہا کہ سب جمع ہو جاؤ, اپنے اپنے علاقوں میں, بیابان کے اندر, میدانوں کے اندر جمع ہو جاؤ, اللہ سے استغفار کرو, اللہ کی طرف رجوع کرو, یہ اللہ کے عذاب کی نشانی ہے. تو یہ زلزلے آنا یہ اللہ کی طرف سے انتباہ ہیں. کسی کے لیے عذاب ہوتا ہے, کسی کے لیے یہ آزمائش ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ زلزلے کیوں آتے ہیں, تو انہوں نے فرمایا کہ جب بے حیائی عام ہو جائے گی, جب بے حیائی عام ہو جائے گی, لوگ زنا کو, بدکاری کو لوگ حلال کی طرح کریں گے, اور جب شرابیں عام طور پر پی جائیں گی, اور جب معازف اس زمانے کی یعنی میوزک کا اور ایک موسیقی کا آلہ تھا, جب وہ عام طور پر بجائے جائیں گے, جب یہ تین چیزیں عام ہوں گی, تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ چیزیں عام ہو جاتی ہیں, اللہ کی نافرمانی عام ہو جاتی ہے, تو اللہ تعالیٰ کی غیرت جوش میں آ جاتی ہے, اور اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیتے ہیں کہ ان کو ہلا دو, ان کو جھنجھوڑو, ان کو خبردار کرو. تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, یہ اللہ کی طرف سے یہ انتباہ ہے, یہ تنبیہ ہے ہمیں کہ ہم ان کاموں سے باز آئیں, ان سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں.